احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ وارثان محراب و منبر، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس محفل مبارکہ میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ منتظمین کے انتظام اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آغاز ہی میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بیان کروں گا انشاءاللہ ہر لفظ کا آخری سانس تک تحفظ کروں گا، اور جسے گفتگو کے دوران کوئی چیز سمجھ نہ آئے، کوئی اعتراض ذہن میں آئے، کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے، وہ اسی وقت پوچھ سکتا ہے، تاکہ کل کوئی منتظمین کو یہ نہ کہے کہ وہ آئے تھے بیان کر کے چلے گئے، یہ بات ایسی تھی کہ ہم نے پوچھنا تھی۔ میں اپنی طرف سے دعوت دے رہا ہوں، جس نے جو پوچھنا ہو وہ پوچھ لے، اور اس کے بعد جو کچھ ہم فکر پیش کریں گے قرآن و سنت سے اس کو ہر موڑ پہ ثابت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو ثابت کریں گے۔ ہم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مناتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس محفل میلاد کا انعقاد صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کیا، اس محفل کو پسند رب ذوالجلال نے کیا، اور اس محفل پر انعام کی تقسیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لہذا یہ سبب ہے کہ ہم اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ کوئی رسم نہیں، یہ کوئی رواج نہیں، یہ کوئی کسی بادشاہ کا گھڑا ہوا طریقہ نہیں، یہ بعد کی صدیوں بعد کا بنایا ہوا کوئی فنکشن نہیں۔ محفل میلاد وہ تقریب ہے جس کا انعقاد صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مدینہ شریف میں کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اس عمل کی تصدیق کی، اور رب ذوالجلال نے عرش سے اپنی رحمت کا سندیسہ بھیج دیا۔ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں محفل میلاد، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اجتماع جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو اکٹھے بیٹھے ہوئے دیکھا، حالانکہ ان کی مصروفیات بہت زیادہ تھیں، ہر وقت کسی نہ کسی غزوہ میں، کسی معرکہ میں، کسی نئے افق پر دین کی شمع روشن کرنے میں مصروف تھے، اس کے باوجود ایک جلسہ انہوں نے منعقد کر رکھا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، قال اللہ ما اجلسکم الا ذاک، قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، قال اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم ولکنہ اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ مسلم شریف کتاب الذکر، باب فضل الاجتماع، معجم کبیر للطبرانی جلد نمبر
19 صفحہ نمبر 311۔ طبرانی نے معجم کبیر میں اس حدیث کو روایت کیا۔ بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو لکھا۔ امام مسلم نے صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد میں اس حدیث کو روایت کیا، صرف ایک حرف کے اختلاف کے ساتھ، یعنی طبرانی اور شعب الایمان میں من علینا بکا ہے اور مسلم شریف میں من بہ علینا۔ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، فرق نہیں، کیونکہ بہی میں ضمیر کا مرجع اسلام ہے۔ یقیناً اسلام کی وجہ سے احسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ ہی سے ہوا۔ جس وقت ہمارے نبی علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے، تو سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھ لیا، ما اجلسکم، میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ کس محبت نے تمہیں بٹھا رکھا ہے؟ کیا بیان ہو رہا ہے؟ جو فرش زمین پہ بیٹھ کر عرش بری کی خبریں دیں، وہ اپنی مسجد کے جلسہ سے ناواقف نہیں تھے؟ یار وہ پوچھنے میں حکمت یہ تھی کہ آج میرے کہنے پر میرے صحابہ جو جواب دیں گے، اور پھر جب میں اس کی تصدیق کر دوں گا تو کل قیامت تک کے آنے والے میرے غلاموں کا جواب بن جائے گا۔ علم غیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بخاری شریف میں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے پاس حضرت ام حارثہ رضی اللہ عنہا آئیں، کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حارثہ میرا لاڈلا بیٹا شہید ہو گیا، اگر وہ جنت میں پہنچ گیا تو پھر تو میں صبر کر لیتی ہوں، اگر جنت میں نہیں پہنچا تو پھر مجھے رونے کی تو اجازت دے دو، میں اپنے حارثہ کو رو لوں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں فرمایا جو آج کچھ لوگ نبوت کا تعارف کرواتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ ہم جیسے اور ہم ان جیسے، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، حارثہ کی امی مجھ سے مسئلہ نماز پوچھو، روزے کی بات پوچھو، یہ حارثہ کہاں گیا، یہ تو غیب کی بات ہے اور میں غیب جانتا نہیں ہوں۔ جب ہم نے اسے مٹی میں دفن کیا پھر وہ حارثہ اور کہاں گیا ہوگا، یہ تبصرہ نہیں کیا، بلکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ام حارثۃ انہا جنان فی الجنہ وَإِنَّ ابْنَكِ أَصْحَابَ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى۔ صحیح بخاری۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حارثہ کی امی تم ایک جنت کی بات کرتی ہو، میرے رب کی بہت ساری جنتیں ہیں، میں جانتا ہوں تیرا حارثہ کس جنت میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ام حارثہ، تیرا بیٹا تو سب سے اونچی جنت میں پہنچ چکا ہے، 7 آسمانوں کے پار جنت ہے، تو جو مدینہ شریف میں بیٹھ کر 7 آسمانوں کے اوپر جنت میں کسی کے پہنچنے کی اطلاع دیکھ کر دے سکتے ہیں، وہ اپنی مسجد کے جلسے سے ناواقف ہوں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ آپ نے امر عظیم کے لیے پوچھا تاکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو جواب دیں گے میں اس کی رجسٹریشن کر دوں گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر انعام اتر جائے گا۔ قیامت تک جو میری بزم سجائیں گے ان کو جو بھی طعنہ دیں گے وہ انہیں اپنا نہیں بلکہ ہمارا جواب پڑھ کر سنا دیں گے۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جواب سنیے، اصحاب رسول کیا جواب دیتے ہیں۔ میں اس واسطے عربی عبارت پڑھ رہا ہوں، ایک تو کسی کو شک نہ رہے، دوسرا یہ ہے کہ ہم چونکہ اس محفل کی تقلید کر رہے ہیں، جو محفل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے منعقد فرمائی تھی اسی محفل کا عکس ہم پیش کر رہے ہیں، تو جن باتوں کی خوشبو وہاں تھی ان کی خوشبو یہاں بھی ہو جائے، چونکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے الفاظ ہمارے لیے بہترین تبرک ہیں اور محفل کے لیے بہترین مہک ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے پوچھا، میرے صحابہ تمہارے اس جلسے کا عنوان کیا ہے، آج تمہارے اس جلسے کا موضوع کیا ہے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس کا موضوع بیان کیا، عرض کرنے لگے، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے ہمارے اس جلسے کا موضوع بس یہ ہے کہ ہم سارے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ جلسنا اس کا معنی یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں، جیسے آج تم بھی بیٹھے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم بیٹھے ہیں، نذکر اللہ، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کو پکار رہے ہیں، جس طرح تم نعرہ تکبیر لگاتے ہو۔ وَنَحْمَدُهُ، ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ سبب کیا بنا؟ علامہ ہدانہ للاسلام، اس رب نے ہمیں دین اور اسلام کی ہدایت دی۔ ومن علینا بک، اس رب نے تمہیں بھیج کر ہم پر کرم فرمایا۔ ومن علینا، اس نے ہم پہ احسان کیا، بک، تمہارے صدقے، تمہاری وجہ سے، تمہاری آمد سے، تمہاری جلوہ گری سے، تمہاری ولادت سے جو ہم پہ احسان ہوا، ہم اس کا حوالہ دے رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اہل حق، مبارک ہو تمہیں، صدیاں گزر گئیں، آج بھی تم اس موضوع کا جلسہ بھی منعقد کرتے ہو، جس میں روح یہ ہوتی ہے کہ امت کے افراد باوضو بعد اب بیٹھ کر رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے انہیں بھیجا، وہ جو سارے انبیاء کا امام بن کے آیا، ہم پر کرم فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کہنے لگے ومن علینا بک، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا۔ ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس جلسے کا موضوع نماز کے مسائل نہیں، اس جلسے کا موضوع روزے کے احکام نہیں، اس جلسے کا موضوع حج کا طریقہ نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے بیٹھ کے اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا، ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، ہمیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم عرب کے وحشی ماحول میں رہنے والے، تہذیب و تمدن اور سویلائزیشن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، اندھیروں میں ہمارے بسیرے تھے، صراط مستقیم سے کوسوں دور ہمارے ڈیرے تھے۔ آج وقت وہ آیا، تمہاری ولادت اور جلوہ گری سے اتنی عظمت ملی ہے کہ اب بلال اگر زمین پر چلے تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، اب فرشتے جھک جھک کے ہمیں سلام کرتے ہیں، اب ہمیں ہدایت کا ستارہ کہا جاتا ہے، اب صراط مستقیم کا تعارف ہمارے ناموں سے ہوتا ہے، اب ہم فرش پہ ہوتے ہیں، ہمارے چرچے عرش پہ ہوتے ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر آقا انمول کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری آمد سے جو کانٹے گلاب بن گئے، ذرے آفتاب بن گئے، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ جواب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جلسہ منعقد کرنے پہ دیا۔ جب نبی علیہ السلام نے ان کا یہ جواب سنا تو اس پر کئی تبصرے ہو سکتے تھے۔ جن لوگوں کی آج یہ رائے ہے کہ یہ ٹائم ضائع کرنے کے لیے بیٹھیں، تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کا ٹائم ہم سے کئی لاکھ گنا قیمتی تھا۔ صحابہ کرام کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صحابہ کے ٹائم کی ویلیو بتاتے ہوئے فرماتے ہیں لَمَنَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرُهُ۔ عباد والو، تم زندگی بھر کی نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ، جہاد اور تہجد اور سارے اچھے کام ایک پلڑے میں رکھو، اور صحابی کی ایک لمحہ کی نیند دوسرے پلڑے میں رکھو۔ ان کی نیند والا پلڑا
بھاری ہو جائے گا۔ کتنا زرخیز وقت ہے صحابہ کرام کا، انہوں نے ٹائم نکالا۔ پھر نبی علیہ السلام نے سن کے یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ کتنا جہاد کرنا ابھی باقی ہے، کتنی تبلیغ ابھی باقی ہے، تم بیٹھے جلسے منعقد کر رہے ہو، ابھی تو لوگوں کو کلمہ پڑھانا ہے، میں نے آنا تھا آ گیا ہوں، احسان ہونا تھا ہو گیا، اب اس احسان پر جلسوں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی سرکار علیہ السلام فرما سکتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر امت کے ٹائم کی قیمت کون جان سکتا ہے، کون حفاظت کر سکتا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے نہ غصے کا اظہار کیا، نہ ناراضگی کا اظہار کیا، نہ ہی کوئی ایسا تبصرہ کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قسم لی اس عمل کے لیے یارو جس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما واللہ ما اجلسکم الا ذالک، میرے صحابہ تم مجھے حلف دو کہ واقعی تم بیٹھے جی باتیں کر رہے تھے، ہزاروں حدیثوں کا ذخیرہ جو میری نظر کے سامنے ہے اسی ذخیرے سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کس کام کے لیے کہا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے قسم نہیں مانگی، یہاں باقاعدہ حلف چاہا کہ واقعی تم میری آمد کا ذکر کر کے رب کا شکر ادا کر رہے ہو۔ صحابہ کرام نے باقاعدہ حلف دیا، لفظ یہ تھے واللہ ما اجلسنا الا ذالک، اللہ کی قسم ہمارا کوئی اور مقصد ہی نہیں، بس ہم تو یہی کہہ رہے تھے مل بیٹھ کے کہ فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ جب یہ حلف ہو گیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ چونکہ سارے حالات دیکھ رہی تھی، آج جب ہم نے اس حدیث کو بیان کرنا تھا تو تھرڈ پرسن لوگوں نے یہ سن کے کہا، میلاد کا ثبوت دیتے دیتے مزید پھنس گئے۔ کیسے کہ ادھر تو عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر دلوں کی باتیں بھی جانتے ہیں، اور ادھر حلف کیوں لے رہے ہیں؟ قسم تو وہ لیتا ہے جس کو پتہ نہیں کہ دل میں کیا ہے، تاکہ تاکید ہو جائے۔ حلف وہ لیتا ہے جو دل سے بے خبر رہے۔ اگر دل کی بات جانتے تھے تو قسمیں لینے کی ضرورت کیا تھی؟ ویسے جب جانتے تھے تو پھر حلف کیوں لیا؟ آج کسی نے اعتراض کرنا تھا، میرے نبی علیہ السلام نے اسی جلسے میں جواب دے دیا، اللہ اکبر، تیری نظر خار زار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پہ جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لم استحلفکم تحمتا لکم، صحابہ سنو، میں نے شک کی وجہ سے حلف نہیں لیا، مجھے تمہارے کام کے بارے میں شک نہیں تھا، میں نے حلف کیوں لیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے عمل کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا، جو تم نے محفل میلاد منعقد کی اس کا اعزاز بنانا تھا۔ انہ اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، میرے صحابہ تم تھے بزم میلاد میں، میں تھا کاشانہ نبوت میں، میرے رب نے مجھے بھی دیکھا تمہیں بھی دیکھا، تو رب ذوالجلال نے جبریل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا، ابھی وہ مجھے پیغام دے کے گئے کہ پیغمبر اپنے صحابہ کو بتا دو کہ رب یہ فرما رہا ہے، اے فرش زمین پہ محفل میلاد منانے والوں، عرش بری پہ رب تمہیں یاد فرما رہا ہے۔ آتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، بے شک اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے، رب ذوالجلال فرشتوں کو تمہاری طرف متوجہ کر کے تمہارا جلسہ دکھا کے رب فرشتوں کو کہتا ہے یہ ہوتے ہیں امتی،
یہ ہے میرے محبوب علیہ السلام کے غلام، یہ احسان فراموش نہیں نکلے کہ پیغمبر سے قرآن تو وصول کر لیں، ایمان وصول کر لیں، لیکن اپنے نبی علیہ السلام کو بھول جائیں۔ اے میرے فرشتوں، آج بھی ان کو دیکھو، وہ بیٹھ کر میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو رب ذوالجلال اس بزم کو دیکھ کر آسماں پہ فخر فرما رہا تھا۔ فخر ذکر کے بغیر نہیں ہوتا، ہر ایک کا نام لیا، ہر ایک کا چرچا ہوا، تو پتہ چلا محفل میلاد رسم نہیں، رواج نہیں، یہ معمولی کار ثواب نہیں، اتنا بڑا کار ثواب ہے کہ اس کا اجتماع تو فرش زمین پہ ہوتا ہے، مگر میرے بھائیوں حاضریاں عرش بری پہ لگائی جاتی ہیں۔ آج کسی کا نام کوئی تھانے کچہری میں لے لے، کسی دفتر میں لے لے، وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ میرا نام تھانوں میں چلتا ہے، میرا نام ایوانوں میں چلتا ہے، کہاں کے یہ ایوان اور کہاں وہ احکم الحاکمین کی بارگاہ۔ محفل میلاد میں آنے والوں، یہاں بڑے مقدر والا کوئی آتا ہے، ایک سادہ بندہ جس محلے میں، جسے محلے میں بھی کوئی نہ جانتا ہو۔ اس بزم کا کمال ہے جب وہ اس محفل میلاد میں آ بیٹھتا ہے تو اس وقت وہ بیٹھا تو فرش زمین پہ ہے، لیکن اس کا چرچا عرش بری پہ ہو گیا۔ بات سوچنے کی ہے، جن کا نام سننے سے اتنا کام بنتا ہو، ان کی ذات کے فیض کا عالم کیا ہوگا، کہاں تک انسان کو پہنچایا گیا، اس کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ رب ذوالجلال نے نام لیا، فرشتوں فلاں بھی بیٹھا ہے، فلاں بھی بیٹھا ہے، فلاں بھی آ گیا۔ رب ذوالجلال تذکرہ بھی کر رہا ہے، ساتھ اپنے بندوں کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر بھی فرما رہا ہے۔ صحابہ کرام کا عمل اور جشن میلاد مصطفیٰ، جس وقت یارو عرش بری سے یہ پیغام آیا، ایگزیکٹ اس ٹائم صحابہ کا عمل کیا تھا؟ کیا میدان بدر میں تھے یا احد میں تھے؟ وہ خندق میں تھے یا حنین میں تھے؟ وہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے یا عرفات میں وقوف کر رہے تھے؟ وہ حالت رکوع میں تھے یا حالت سجود میں تھے؟ کیا عمل تھا ان کا؟ رب کعبہ کی قسم، یہ کام سب انہوں نے کیے، بارہا کیے، مگر جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان نہ بدر میں تھے، نہ احد میں تھے، نہ خندق میں تھے، نہ حنین میں تھے، نہ یرموک میں تھے، نہ تبوک میں تھے، نہ حالت طواف میں تھے، نہ حالت سجود میں تھے، نہ حالت وقوف میں تھے، نہ حالت رکوع میں تھے، نہ حالت سجود میں تھے، نہ حالت جہاد میں تھے، بلکہ وہ تو محفل میلاد میں تھے۔ انہوں نے ثابت کیا۔ بعد والوں، سوچنا ہم سے بڑا متقی کون ہو سکتا ہے، ہم سے بڑا ٹائم کی اہمیت کو جاننے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ ہم بدر میں بھی جاتے ہیں، احد میں بھی جاتے ہیں، خندق میں بھی جاتے ہیں، حنین میں بھی جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی بڑا ضروری، جہاد بھی ضروری، مگر بیٹھ کے کچھ وقت محبوب کی یاد بھی ضروری۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جو یہ مقدس عمل تھا، اس کو رب ذوالجلال نے پسند بھی کیا، فرشتوں کے سامنے ان پر فخر بھی کیا۔ آج بھی ہمیں امید ہے کہ کوئی شخص ریا کے بغیر آداب کے ساتھ ایسی محفل میں آ جاتا ہے، اس پر بھی ابر کرم برسنے کی کبھی امید ہے، اللہ کے فضل سے، اس واسطے کہ ایسے اعزاز امت کے لیے عام ہوتے ہیں۔ حدیث صحیح میں میرے نبی علیہ السلام میدان عرفات میں حج کا موقع، شام کا وقت ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا، بلال لوگوں سے کہو کہ چپ ہو جائیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں جب کچھ دھیمی ہوئیں، میرے نبی علیہ السلام کی آواز گونجتی ہے، عرفات والوں خوش ہو جاؤ، عرش سے رب نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ صحابہ کی حیرت اور خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری غلامی ہمیں میسر نہ آتی تو ہمیں کون عرش سے سلام بھیجتا، ہمیں محلے میں کوئی جاننے والا نہ تھا، عرش سے سلام آیا ہے، سب بڑے خوش ہیں۔ صاحب فکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، ہماری نمائندگی بھی کر دی، پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ جو ہمیں سلام آیا ہے یہ ہمارے ساتھ ہی خاص ہے یا بعد والوں کو بھی آیا کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس سوال سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کا نبوت کے بارے میں یقین کیا ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں سمجھتے کہ پیغمبر کو تو معاذ اللہ کل کی بھی خبر نہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا تو قیامت تک کی خبر نہ پوچھتے، لیکن انہوں نے پوچھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بعد والوں کو بھی یہ سلام آیا کرے گا؟ میرے نبی علیہ السلام نے بھی فوراً جواب دیا، عمر سن لو، آج تمہیں بھی یہ سلام آئے، قیامت تک جو بھی میرا امتی اس وقت جہاں ہوگا اس کو بھی رب کا سلام آئے گا۔ پتہ چلا قیامت تک جب سلام آئے گا، قیامت تک جو بھی میرا امتی وہاں جائے گا قیامت تک اسے سلام آئے گا، تو پھر جو بزم وہاں سجی تھی اس پر جو انعام آیا ہے وہ بھی قیامت تک آئے گا۔ جو اس پیٹرن پر، اس موضوع پر آداب کے ساتھ جشن منائے گا، بزم سجائے گا، رب ذوالجلال کی طرف سے اس پر فضل ہوگا۔ پھر اس لحاظ سے اس وقت تو ولادت کو بھی اتنے سال نہیں ہوئے تھے، یہ جو صدیوں بعد بھی بھولنے والے نہیں ہیں، تو رب ذوالجلال ان پر بھی ضرور ابر کرم برسائے گا۔ یہ ہے اصل محفل کی جو میلاد مصطفیٰ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے منعقد فرمائی۔ اب اس پر کچھ یہ بھی تبصرہ، لوگ کہتے ہیں تم جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو؟ صحابہ جھنڈیاں نہیں لگاتے تھے، تم دیگیں پکاتے ہو، وہ دیگیں نہیں پکاتے تھے، تم بینر لگاتے ہو، وہ بینر نہیں لگاتے تھے، یہ چیزیں ثابت کرو تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ جائز ہے۔ اصل محفل میلاد کی جو روح ہے وہ میں نے تمہارے سامنے حدیث پیش کی، ایک نہیں، ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی متعدد دلائل ہیں، چونکہ رب ذوالجلال جب قرآن مجید میں فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کے فضل اور رحمت کے حصول پر اظہار خوشی کیا جائے تو صحابہ اس پر عمل کر رہے تھے، تو اگر فضل صرف ان پر ہوتا تو خوشی صرف وہ کرتے۔ اگر ایمان ہمارے کلیجوں میں بھی ہے تو فضل ہم پر بھی ہوا ہے، جیسے ان کا خوشی کا انداز تھا ہم پر بھی خوشی کا منانا لازم ہو گیا۔ یہ جو فرق ہے کہ اگر جھنڈیاں دکھاؤ تو پھر ہم میلاد منائیں گے، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو ٹھنڈے دل سے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے حالات ہو رہے ہیں، ہماری مصروفیات ہو رہے ہیں، ہمارے احوال ہو رہے ہیں، بعد والوں کو ہر بات میں صحابہ کے ساتھ ملا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے تو پھر اس کو اس محفل میلاد کے علاوہ بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی کا گھر ظاہر میں آج کے بنگلوں جیسا نہیں تھا۔ ایک صحابی نے جب گھر اونچا بنایا، دوسرے دن نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے، صحابی ملنے آئے، سرکار نے چہرہ مبارک پھیر لیا، سلام نہیں لیا۔ اب صحابی کو جب ایسی صورتحال نظر آئی کہ سب کچھ جنہوں نے سرکار کے لیے چھوڑا ہوا تھا ان سے یہ کیسے برداشت ہو سکتا تھا؟ محبوب علیہ السلام مجھ سے ناراض رہیں، لہٰذا وہ صحابی دوستوں سے پوچھنے لگے کیا ہوا، میرے نبی علیہ السلام ناراض کیوں ہو گئے؟ دوستوں نے کہا کل تیرے مکان کے پاس سے گزرے تھے، تیرا اونچا گھر دیکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ یہ گھر کس کا ہے، ہم نے بتایا، اس وقت سے وہ ناراض ہیں۔ صحابی اٹھے، اپنا گھر گرایا، کہنے لگے محبوب جس گھر کو دیکھ کر تم ناراض ہو جاؤ ہمیں چین کیسے آئے گا؟ اب یارو ذرا غور کریں، اس وقت صحابی 3 منزلہ بھی نہ بنائے، آج کا امتی 10 منزلہ بنا لے، اس وقت یاد نہ آئے کہ صحابی کا عمل کیا تھا۔ محفل میلاد میں کہے جیسے ان کا عمل تھا ایسے ہی ہونا چاہیے۔ وہ صحابہ جو صفہ پہ بیٹھنے والے ہیں، ایک کپڑا ہے جو زیب تن کیا ہوا ہے، اوپر لینے کے لیے کسی کو چادر نہیں ملتی، کسی کو قمیض نہیں ملتی، اس وقت ان کا یہ زندگی گزارنے کا طریقہ تھا۔ آج اگر کوئی دھوتی پہ گزارا کرتا ہے تو وہ ہم سے مطالبہ کر لے، اگر 20 سوٹ پہنتا ہے
تو پھر وہاں بھی صحابہ کا طرز عمل یاد آنا چاہیے۔ صحابہ آدھی کھجور پر ہفتہ گزارا کریں اور یہ ایک وقت کھانے میں 10 ڈشیں استعمال کرے اور اس کو دین سمجھے اور کہے کہ یہ جائز ہے۔ اس واسطے رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے پاس نعمتیں ہوں اس کو نعمت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اگر کپڑے پہنتے وقت نعمت کا اظہار یہ حکم شریعت ہے تو میلاد مناتے وقت بھی جشن کا اظہار یہ شریعت ہے۔ صورتحال کو ٹھنڈے دل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اصل ہیں، بعد والے فرع ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان دین کی اساس ہیں، دین کی بنیاد ہیں۔ اصل جڑ کو کہتے ہیں، فرع ٹہنی کو کہتے ہیں۔ صحابہ جڑ ہیں، بعد والے ٹہنی ہیں۔ صحابہ جڑیں ہیں اور کتنی گہری جڑیں، صدیاں گزر گئیں، آج تک اس درخت کو کوئی ہٹا نہیں سکا۔ صحابہ جڑ ہیں، ہم ٹہنی ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ ہم اصل نہیں بلکہ ہم جڑ ہیں۔ جڑ تو صدیق اکبر ہیں، جڑ عمر فاروق ہیں، جڑ حضرت عثمان ہیں، جڑ حضرت علی رضی اللہ عنہم ہیں۔ وہ جڑ ہیں، بعد میں کوئی غوث ہو، کتب ہو، جو کچھ بھی ہو، جتنا بڑا رتبہ ہو، وہ ٹہنی ہے، وہ جڑ نہیں۔ جڑ کا اور ٹہنی کا مسلک ایک ہونا ہے، مشن ایک ہونا ہے، مگر خوشبو ٹہنی کے پھول سے آتی ہے۔ سوز جڑ میں ہوتا ہے مگر پھل ٹہنی سے ملتا ہے۔ سایہ زمانے کو ٹہنی سے ملتا ہے۔ جڑ اصل پاور ہے، ٹہنی اس کا ایک رکن ہے۔ جڑ کی ڈیوٹی ٹہنی دے رہی ہے۔ مشن ایک، مسلک ایک، ضابطہ حیثیات بھی ایک، لیکن فرق بھی ہے۔ گرچہ جڑ اور ٹہنی کا مشن ایک ہے مگر فرق بھی واضح ہے کہ جڑ پر کوئی پتا نہیں ہوتا، ٹہنی پتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ جڑ پر پھول نہیں ہوتے، ٹہنی پر پھول ہوتے ہیں۔ جڑ نیچے جاتی ہے، ٹہنی اوپر آتی ہے۔ جڑ دبی ہوئی ہوتی ہے، ٹہنی ننگی ہوتی ہے۔ جڑ جمی ہوئی ہوتی ہے، ٹہنی وجد بھی کرتی ہے۔ اب اگر کوئی دنیا کا دانشور کسی ٹہنی کو پکڑ کر بیٹھ جائے، اسے تانے دے، روزانہ کہے ٹہنی تو بتی ہو گئی، اس ٹہنی نے کہا تجھے کیا ہوا؟ آگے وہ کہتا ہے تم نے تو جڑ والا مسلک ہی بدل لیا، تیری جڑ کا مسلک اور تھا، تیرا اور ہو گیا۔ ٹہنی نے کہا ثبوت پیش کرو۔ وہ کہتا ہے یہ پتے ہیں تجھ پر، جبکہ تیری جڑ پر تو کوئی پتا نہیں تھا۔ اگر تو جڑ والی ہے، جڑ کے مسلک والی ہے، تو تجھ پر بھی پتے نہیں ہونے چاہیے تھے۔ تو ٹہنی نے سر ہلا کر کہا زمانے کے بے وقوف، میرے پتوں کو تو نے بدعت بنایا ہے۔ جس کی جڑ ہوتی ہے اس کے پتے ضرور ہوتے ہیں، جڑ نہ ہو تو پتے نہیں ہوتے، جڑ ہوں تو پتے ہوتے ہیں۔ اب جڑ اور ٹہنی کا مسلک ایک ہے مگر فرق ہے، جڑ کے جڑ ہونے کا لحاظ ہے، ٹہنی کے ٹہنی ہونے کا لحاظ ہے۔ اب مشن ایک، مقصد ایک، مگر پھر بھی فرق ہے۔ ٹہنی کو جڑ نہیں بنایا جا سکتا، جڑ کو ٹہنی نہیں بنایا جا سکتا۔ لہذا ہمارا اصول ایک ہے، صحابہ کے ساتھ ہمارا مسلک ایک، ہمارا دین ایک، مگر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے احوال کے مطابق اپنی بزم سجائی اور بعد والوں نے اپنے شوق سے محفل منائی۔ اب دیکھو نا، بات کرنی آسان ہے۔ جب امام بخاری لکھنے لگے تھے تو یہ اعتراض ان پر بھی تھا کہ بخاری جب صدیق اکبر نے 2 جلدوں میں نہیں لکھی، تم کیوں لکھتے ہو؟ اے امام مسلم، تم مسلم شریف کیوں لکھتے ہو؟ عمر فاروق نے نہیں لکھی، تو کیا امام بخاری نے ان لوگوں کی فکر کو قبول کیا؟ نہیں، بلکہ انہوں نے کتابیں لکھی، بتایا وہ جڑ ہیں، ہم ٹہنی ہیں۔ جڑ نے جڑ والے کام کیے، ٹہنی نے ٹہنی والے کام کیے، کیونکہ ہمیں 1000 کتاب پڑھنے سے بھی وہ علم نہیں آتا جو صحابہ ایک نگاہ مصطفیٰ کو تکتے تھے تو پڑھ جاتے تھے۔ اب بعد والے کتابیں بھی نہ لکھیں اور وہ نگاہ بھی نہ ملے تو جائیں گے کہاں؟ میرے بھائیو، ہم 10 گھنٹے کی محفل میلاد بنائیں، سارے خیالات ذہن سے نکال دیں، گنبد خضرا کی طرف متوجہ رہیں، حلیہ مبارک سنتے رہیں،
درود و سلام پڑھتے رہیں، سیرت طیبہ کے فضائل کا بیان ہوتا رہے، تو 10 گھنٹے میں بھی ہمیں لذت نہیں آ سکتی جو صحابہ کو 1 سیکنڈ میں آ جاتی تھی۔ تو جب ان کا مرتبہ جائے تو ہمیں کیسے ان کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے؟ اب امام بخاری نے بخاری لکھ کر کہا، مجھ پر کوئی اعتراض نہ کرے، وہ جڑ کا اپنا گزارا تھا، ہم ٹہنیوں کا اپنا گزارا ہے۔ ہم ضرور لکھیں گے کیونکہ اصل موجود ہے کہ سرکار سے 2 صفحے لکھوانا جب حدیث سے ثابت ہے تو پھر 2 جلدیں ثابت ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام نے جب بیٹھ کر بزم سجائی ہے تو اس بزم کی پیٹھ پر آج کا یہ پورا گلشن آباد ہو چکا ہے۔ صحابہ جڑ ہیں، بخاری و مسلم ٹہنی ہیں، یہ سارے مدارس ٹہنیاں ہیں، یہ آج کے دور کی مساجد ٹہنیاں ہیں۔ اس وقت تو پکی مسجد نہیں ہوتی تھی، اس وقت دیر تک فتویٰ رہا کہ مسجدیں جو ہیں ان کو پختہ نہ بنایا جائے، چونا گچ نہ کیا جائے، یہی امت میں رائج رہا۔ پھر دیکھیے تصوف و فقہ ہو، اصول حدیث و صرف و نحو ہو، یہ سب کو یہ ٹہنیاں ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی صحابہ کے زمانے میں موجود نہیں تھی۔ سبب یہ تھا کہ ان کو ایسا کچھ کرنے کے لیے سارے فنون کی ضرورت نہیں تھی، ان کے لیے نگاہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہی کافی تھی۔ اب دیکھنا جڑ کے لیے جو انداز ہے یقیناً ٹہلی کے لیے نہیں۔ ہاں مسلک ایک ہے، مشن ایک ہے، اصول ایک ہے، ضابطہ ایک ہے، قرآن و سنت میں سے مخالفت کسی چیز کی نہیں ہوگی۔ ہاں فرق جو ہے وہ بنتا جائے گا۔